اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں نجاشی شاہ حبش کے نام خط کا تذکرہ کیا گیا، لہٰذا اب صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ قضا کا واقعہ پیش خدمت ہے۔ الرحیق المختوم میں مذکور فتح الباری کی ایک روایت، جسے امام حاکم نے بیان کیا ہے کہ جب ذی قعدہ کا چاند ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے عمرہ کی قضا کے طور پر عمرہ کریں، اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سبھی لوگ روانہ ہوئے، اور اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی۔ عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا، 60 اونٹ ساتھ لیے، اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا۔ ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا، اور قریش کی جانب سے بدعہدی کے اندیشے کے سبب ہتھیار لے کر جنگجو افراد کے ساتھ مستعد ہو کر نکلے۔ جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار یعنی ڈھال، سپر، تیر اور نیزے سب رکھ دیے، اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے، اور سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخلے کے وقت اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، لبیک پکار رہے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتوں کے مطابق مشرکین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبہ کے شمال میں واقع جبل قیقعان پر جا بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں۔ 7 چکر دوڑ کر لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت و شفقت مقصود تھی، اس حکم کا منشا یہ تھا کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا مشاہدہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو استباع کا بھی حکم دیا۔ استباع کا مطلب یہ ہے کہ دایاں کندھا کھلا رکھیں اور چادر داہنی بغل کے نیچے سے گزار کر آگے پیچھے دونوں جانب سے اس کا دوسرا کنارہ بائیں کندھے پر ڈال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داخل ہوئے جو ہجون پر نکلتی ہے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لبیک کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر طواف کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی طواف کیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہے تھے اور رجز کے اشعار پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے 3 چکر دوڑ کر لگائے۔ مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا ہے، یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کی سعی کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی یعنی قربانی کے جانور مروہ کے پاس کھڑے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا یہ قربان گاہ ہے اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مروہ ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا، پھر وہیں سر منڈایا۔ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 3 روز قیام فرمایا۔ چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرکین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں، کیونکہ مدت گزر چکی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل آئے اور مقام صرف میں اتر کر قیام فرمایا۔ اس عمرہ کا نام عمرہ قضا یا تو اس لیے رکھا پڑا کہ یہ عمرہ حدیبیہ کی قضا کے طور پر تھا، یا اس لیے کہ یہ حدیبیہ میں طے کردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔